السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے. میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویولوجسٹ ہوں. آج ایک بہت دلچسپ موضوع کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. میں پچھلی تقریباً 30 ایک ویڈیو صرف ویریکوسیل پہ بنا چکا ہوں. ویریکوسیل چونکہ ایک بہت تفصیلی ٹاپک ہے، تو اس کے لیے اگر اس کی ڈیپ معلومات حاصل کرنی ہوں اور اس کے بارے میں سارے سوالوں کے جواب چاہیے ہوں تو وہ ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنی پڑیں گی اور ان سے آپ کے میکسیمم کویشچنز کا جواب آپ کو مل سکتا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ویریکوسیل بار بار اسقاط حمل یعنی مسکیریج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، یعنی کیا ویریکوسیل ہی ایسی مردانہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بار بار خواتین میں حمل گر جاتا ہے. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا مجھے اس بارے میں تھوڑی تمہید باندھنی پڑے گی. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ویریکوسیل نہ صرف جراثیم کی مقدار اور صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ سائنسی تحقیق سے اب یہ بات مکمل طور پہ تسلیم کی جا چکی ہے کہ حمل کی تکمیل یعنی اس کا مکمل ہونا اور بار بار مسکیریج سے بچنے کے لیے جراثیم کو جس حالت میں ہونا ضروری ہے، یعنی جس حالت صحت میں ہونا ضروری ہے، اس پہ ویریکوسیل اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے بار بار حمل گر سکتا ہے. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ باریک باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اس میں یہ پوچھنا ضروری ہے کیونکہ ہر چیز میں جہاں سائنس آ جائے یا جہاں تحقیق آ جائے وہاں ساری توجہ اس کی وجہ پہ ہوتی ہے. تو وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ویریکوسیل مس کیریج کرتی ہے، جو کہ میل فیکٹر بنتا ہے بار بار حمل کے گرنے کا. اس کے لیے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں دوبارہ جاؤں گا کہ ویریکوسیل کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں. ویریکوسیل خون کی نالیوں کا وہ مرض ہے جس میں گولیوں یعنی ٹیسٹیز کے ارد گرد خون کی نسیں پھول جاتی ہیں. ابتداً یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا اثر صرف اور صرف گولیوں کے اندر درجہ حرارت کے بڑھ جانے سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے قدرت نے گولیاں جسم سے باہر رکھی ہوئی ہیں کہ ان کا ٹمپریچر موسم کے حساب سے ریگولیٹ ہوتا رہے، ٹھیک ہوتا رہے. تو اور اگر گولیاں کسی وجہ سے جسم کے اندر ہوں، جیسے کچھ لوگ ہیں موروثی طور پہ بچپن سے ہی کچھ بچوں کی گولیاں ان کے پیٹ میں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ گولیاں بالکل سپرم پروڈیوس کرنے کی صلاحیت کبھی بھی نہیں رکھتی، چاہے ان کا ٹیسٹوسٹیرون نارمل بھی ہو، جراثیم کی پیداوار ممکن ہی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے قدرت نے گولیوں کا یہ سسٹم ہے اس کو باہر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ درجہ حرارت کو مینٹین رکھے، اور درجہ حرارت کی ایک خاص حد کے اندر رہنا گولیوں میں جراثیم کو پیدا کرنے کے لیے از حد ضروری ہے. یہ تو ہو گیا گولیوں کا درجہ حرارت، جس طرح سے یہ ویریکوسیل جراثیم پہ اثر انداز ہوتی ہے. دوسری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گولی میں خون کے داخلے اور نکلنے کے درمیان ایک خاص تناسب کا ہونا ضروری ہے. ویریکوسیل کی موجودگی میں خون گولی میں آتا ٹھیک ہے، لیکن ایگزٹ یعنی باہر نکلنا اس کا سلو ہوتا ہے. تو اس آنے اور جانے کے درمیان جو تناسب کا خراب ہونا ہے، یہ گولی کے اندر بے شمار دباؤ کی وجہ بنتا ہے. اس کی وجہ سے وہ سیلز جو کہ جراثیم پروڈیوس کرتے ہیں، جن کا نام سرٹولی سیلز ہے، وہ مطلوبہ ماحول اور خون کی آکسیجن رچ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے کم تعداد میں جراثیم اور پیدا کرتے ہیں اور کوالٹی بھی خراب کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا، ایک ہو گیا درجہ حرارت کا بڑھ جانا، دوسرا ہے کہ پریشر ریگولیشن کا چینج ہو جانا یعنی گولی پہ دباؤ کا بڑھ جانا. یہ دو وجوہات اس میں ہوتی ہیں. تو جب خون کی نالیاں یعنی وینز، یہ تو ہوگی دو وجوہات. اس کے بعد جب دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے، تیسری چیز جو اس بارے میں بتائی گئی ہے، جو کہ آسانی سے اس کو ترجمے میں سمجھایا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ جب گولیاں ایک مطلوبہ حد سے زیادہ پھول جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ کا فلو تو سلو ہو جاتا ہے، لیکن بلڈ کا واپس جسم کے دوسرے حصوں سے ریفلکس آنے لگ جاتا ہے، جس کو فلو ریورسل کہتے ہیں. یہ ریورس فلو دوسرے جسم کا گندا خون گولی کے اندر لے آتا ہے
اور جو گولی پہلے ہی درجہ حرارت سے اور دباؤ سے متاثر تھی اسی کے اندر جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اور دوسرے جو حصے ہیں وہاں سے دل کی طرف جانے والا خون کا کچھ حصہ واپس گولی کی طرف آنے لگ جاتا ہے. تو ان تین کی وجہ سے ان تین اور بھی بہت ساری آکسیڈیٹیو سٹریس ہوتی ہے اس کے اندر, ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز بنتی ہیں, اور بھی بہت ساری اس کے بارے میں تھیوریز ہیں اور کچھ چیزوں کو تو ڈیفائن بھی کر لیا گیا کہ یہی یہ کام کرتی ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز مل جل کے گولی کے اندر جو جراثیم پیدا کرنے والے سیلز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سیٹولی سیلز. اس کے اندر سے جو جراثیم پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ان کے ڈی این اے کو توڑ دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے ڈی این اے سے کچھ لوگوں میں پریگننسی تو ہو جاتی ہے, حمل ٹھہر جاتا ہے, لیکن وہ حمل پورے 9 مہینے تک آگے نہیں چلتا اور ایک صحت مند بچے کی پیدائش ممکن نہیں ہوتی, اور حمل عام طور پہ 3 ماہ سے پہلے ہی گر جاتا ہے. اب یہ سچویشن اب یہاں بھی دیکھا جائے کو ویریکوسیل جو ہے یہ کتنی اس معاملے میں ایک جیسے کہ ایک ٹربلنگ چیز ہے کہ وہ جوڑا جن کا سیمن انالیسس بھی ٹھیک ہے, اس میں عام طور پہ سیمن انالیسس منی کا ٹیسٹ تقریباً ٹھیک رہتا ہے. خاتون جو ہے اس میں انڈے اور اس میں الٹرا ساؤنڈ اور اس میں ساری چیزوں کے ہارمونز بالکل نارمل ہوتے ہیں. مرد جب اپنا ہارمون کراتے ہیں, اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں اور اپنی سیمن انالیسس کراتے ہیں, سیمن انالیسس نارمل ہوتا ہے. تو گویا ویریکوسیل سیمن کو خراب کرنے کے لیے اس کے ڈی این اے کو ہلا دیتی ہے, جراثیم کا ڈی این اے متاثر ہو جاتا ہے, یعنی اس بچے کی بننے کی بنیاد ہی خراب کر دیتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار حمل ہو جاتا ہے لیکن 1 مہینے سے لے کے 3 مہینے کے اندر وہ حمل بار بار گرتا ہے. تو اس حمل کے گرنے سے جو اگر کسی آپ عام ڈاکٹر کو دکھائیں تو وہ کہے گا کہ سارا زور خاتون کے علاج پہ کرائیں, جبکہ وہ ویریکوسیل وہ کلپریٹ اندر بیٹھا ہے جو کہ جراثیم کی اس صلاحیت کو متاثر کر رہا ہے جو کہ حمل کو مکمل کرتی ہے. تو اس سچویشن کے اندر اگر مردوں کے اندر بار بار حمل گر رہا ہو یعنی مردانہ وجہ کی وجہ سے, اور عورت جو ہے وہ اس کا بار بار مسکیریج ہو رہا ہو, تو ویریکوسیل کی ڈائگنوسس بہت ضروری ہے. اور اس ڈائگنوسس سے ہم اس تشخیص تک پہنچ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس کا ویریکوسیل کا علاج کریں گے اس وقت اس کے سپرم کے اندر جو ڈی این اے ہے وہ امپروو کر جائے گا, اور اس کے اندر نہ صرف حمل ہوگا بلکہ وہ حمل پورے 9 مہینے تک بھی چلے گا. تو اس اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈی این اے فریگمنٹیشن کیا ہوتی ہے, ڈی این اے ٹوٹتا کیسے ہے ویریکوسیل کی وجہ سے. اس ویڈیو میں یہیں تک, آپ کا بہت شکریہ, اور اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام.